الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا سلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ سارے ذرا مل کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے آمینہ کے دلارے زہرا کے بابا حسنین کے نانا نیر تاباں رازدار ما اوحا صاحب علم نشرہ لکا صدرک ورفانا لکا ذکرک مالک رکاب امم فخر ارب و جم فخر جمیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، بزرگوں، میرے بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ رقم ہو جانی چاہیے، ہر طرف یہ پیغام ملنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ان کو پتہ چل جائے کہ سنی ماؤں کے بچے ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ او بھائی، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ پوری کائنات ان کے صدقے سے چل رہی ہے۔ مالک لم یزل نے وہ مقام عطا کیا۔ محرم شریف اس کو خاص نسبت ہے امام عالی مقام کے ساتھ، اور میرے حبیب کریم نے جس انداز سے اللہ اکبر حسنین کریمین کو شان دی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت نے تاریخ ساز جملے بولے۔ حضور نے کہا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ دخل اللہ فی الجنہ۔ فرمایا سنو، حسن و حسین کو یام نہیں ہے، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی ہے اس نے رسول خدا سے محبت کی ہے۔ کہا جس نے حضور سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی ہے، اور جس نے خدا سے محبت کی مالک اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج بھی کربل کی سرزمین کو وہ داستان یاد ہے جو علی کے بیٹے نے اپنے خون سے لکھی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر تبا تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر تبا تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں،
نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد۔ اور حاصل کلام شعر اور سبق بھی ہے کربلا کا کہ امام نے سبق کیا دیا، اللہ اکبر۔ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز۔ بے نمازی کا کیا کام ہے حسین کی بات کریں؟ اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس نے زندگی گزار دی نہ کبھی نماز پڑھی نہ قرآن کی توفیق ہے، وہ سمجھتا ہے حسین حسین کے نعرے لگا کے حسین کا نانا راضی ہو جائے گا۔ او بھائی، صرف سبیلیں لگانے سے حسین ابن علی راضی نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر کوئی میرے سے ناراض ہوتا ہے وہ 1000 بار ہو جائے، لیکن مجھے یہ بات تو بتا، سارا دن تو سبیل لگا کر کھڑا رہا، ادھر مؤذن کہتا رہا آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن تو نفلی کام کو وہاں پر کرتا رہا اور فرضوں کو چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اور جس پانی کی طرف حسین نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ پانی تو لوگوں کو پلا رہا ہے، لیکن جو سجدہ حسین نے 71 لاشوں کو اٹھا کر قضا نہیں ہونے دیا، آج تجھے نماز کی توفیق نہیں ہے۔ کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے؟ سچا حسینی وہ ہے جو نام بھی حسین کا لیتا ہے اور کردار بھی حسین ابن علی والا اپنا لیتا۔ تیروں کی برسات میں سید نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، اور نوکے نیز پر قرآن سنانا یاد ہے۔ سجد میں آقا گئے، کندھوں پہ چڑھنا آپ کا۔ حضور سجدے کے اندر ہیں، حسین ابن علی حضور کی مبارک کمر پر ہیں، لیکن کمال دیکھیے، حبیب نے اللہ کی نماز کو حسین ابن علی کی محبت میں طویل کر دیا۔ ایک صحابی کی نگاہ پڑی، کہنے لگا کیا بات ہے حسین، تیرے نصیب پر قربان، تیرے مقدر پر واری، اوے تجھے رب نے سواری کیسی عطا کی ہے؟ حضور نے چہرہ انور اٹھایا، فرمایا صرف سواری دیکھ رہے ہو؟ اور دیکھو سواری مصطفیٰ ہیں تو سوار بھی تو حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سجدے میں، حسین ابن علی حضور پر، اور حضور نے 72 تسبیحات پڑھی سجدے کے اندر۔ حسین ابن علی نے اس 72 تسبیحات کی لاج رکھ کے دکھائی۔ حضور آپ نے 72 تسبیحات پڑھی ہیں، حسین نے کربلا میں 72 جانیں آپ کے نام پر قربان کر دیے۔ میرے بھائیوں، سادات سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ خون رسول ہے، ان کو نسبت خاص حاصل ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ۔ یہ وہ نسبت ہے جو عبادت سے نہیں مل سکتی، ریاضات سے نہیں مل سکتی۔ ایک شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، نمازیں ادا کرتا رہے، لیکن وہ سید نہیں بن سکتا۔ اور کمال دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کا، رب نے شرف کیسا بخشا کہ سب کی نسل چلی ہے بیٹوں سے، لیکن حضور کی نسل چلی ہے بی بی سیدہ سے۔ رب نے قانون بدل دیا۔ کافر یہی تو کہتے تھے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا انتقال ہو گیا، بیٹا پیچھے بچا کوئی نہیں، کہنے لگا لو جناب اب معاذ اللہ حضور اب تر ہو گئے، حضور کی مبارک نسل ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، حبیبہ آپ کے رب نے آپ کو بڑی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کا نام لیجئے، نماز پڑھیں، قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر۔ حبیبہ یہ جو آپ کا دشمن باتیں کر رہا ہے نا کہ آپ بے نسل ہیں، نانا حبیب اس کی نسل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں نے کہا سن، اور یزید بھی آیا،
بڑے بڑے آئے تھے کہ پوری کائنات سے مصطفیٰ کی نسل کو ختم کر سکیں، اوے یزیدی ختم ہو گئے، لیکن آج بھی علی کا بیٹا تمہیں بیٹھ کر حسین ابن علی کی باتیں سنا رہا ہے۔ ہر گلی میں سید ہے، ہر محلے میں سید زادہ، آج بھی حسین ابن علی کی اولاد موجود ہے، ان کو دبانے والے خود ہی خاک آلود ہو گئے۔ آؤ مسلمان بھائیوں، حسین ابن علی دے نال تے جانا قربان کرن والے ہو، حسین ابن علی دے نال پیار کرن والے ہو۔ شاعر نے بڑی کمال کر گئی تھی، اگر سارے مل کے پڑھن گے تے مزہ آئے گا۔ کہنے لگا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ شروع تو لے کے آخری تکر ہر بندے دی آواز آئے اور پتا چلے جڑے لوگ کہندے سی کہ ناسبی ہیں، یہ اہل بیت کی بات نہیں کرتے، اور ان کو جواب ہے۔ اور دیکھو سنی ماؤں کے بچے علی کی شان کیسے بیان کر رہے ہیں اور حسین ابن علی کی بات کیسے کر رہے ہیں۔ آخر تک میں دعا کر رہا ہوں، اے میرے کریم پروردگار، اے میرے کمال کا مولا، جڑا جڑا میرے نال مل کے پنجن دے نا دے حتی نورے راہ کے پڑے، مالک کا دونوں جانا دی بلائیں عطا فرما۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی گندی چیز تہاڈے نیڑے نہیں جانی۔ آج کچھ لوگ صرف صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ بدبخت اہل بیت کی شانیں بیان کر کے صحابہ پر بکواس کرتے ہیں۔ میں نے کہا سنیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اتنا صاف اور سچا عقیدہ عطا کیا ہے۔ ابو بکر کی بات بھی کرو تو سینہ تان کر کرتے ہو، عمر خطاب کی بات بھی کرو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرتے ہو، اور اہل بیت کی بات کرتے ہو تو وہ بھی سینہ تان کر کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں اوے تفضیلیو، اوے دیکھو سنی اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، ہمارے چہرے پر کو 12 بجے ہوئے ہیں، ہمارا چہرہ کوئی مرجھا رہا ہے، لیکن بتا تو صحیح جب ذکر صحابہ آتا ہے تیرا منہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ہاں ہاں ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت تو مبارک ہے، مالک نے ان کو یہ عقیدہ عطا کیا ہے، ان کے ایک ہاتھ میں اصحاب کی محبت کا پرچم ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضور کی اہل بیت کی غلامی کا پٹا پکڑا ہوا۔ مالک لم یزل نے مقام عطا کیا، جس کو مقام عطا کیا اور سب کو مانو۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے تمہیں؟ تمہاری شکلیں بگڑ کیوں جاتی ہیں؟ اوے تم نے کیا سمجھا ہے ذکر دبا لو گے؟ پتر ٹیلا ہے۔ ہاں کہنے لگے یار بڑی کوشش کی ہے جناب قوم کو اویئرنیس دینے کی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کہا پتر بات لوگوں کی ہے نہیں، تو ٹیلا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذکر تب دب سکتا میں نے اور تو نے بڑھایا ہوتا۔ او بھائی ذکر بڑھایا ادھر سے گیا، اب کیسے دبے؟ فانوس بن کر خود جس کی حفاظت ہوا کرے، یارو وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ مقام رب نے دیا۔ ہم علی المرتضیٰ کی بات بھی سینہ تان کر کرتے ہیں، لیکن جناب ابو بکر کی بات بھی آئے تو ہم سینہ تان کر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہر صحابی کو سلام کرتے ہیں۔ ہمیں تکلیف ہی کوئی نہیں، ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہے یار وہ صحابہ نبی کے در والے، یہ اہل بیت یہ نبی کے گھر والے۔ رولا مک گیا، ہم کہتے ہیں در والوں کو بھی سلام ہے اور گھر والوں کو بھی سلام۔ کوئی نبی کی بیویاں نہیں مانتا، کوئی نبی کی بیٹیاں نہیں مانتا۔ کہنے لگا نبی کی تو بس ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ میں کہا انیا پڑھ لیندہ، کہاں پہ لکھا؟ میں نے کہا قرآن میں، کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے، قرآن بیان کر رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہوتا تھا تو سنی نہ بن جاتا۔
اہل سنت نے قرآن پڑھا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے نبی کل ازواجکا و بناتکا، فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. بیٹیوں لفظ ایک کے لیے بولا جاتا ہے یا زیادہ کے لیے؟ بنات لفظ آیا، ایک ہوتی تو بنت لفظ آنا تھا، لیکن قرآن نے بنات کہا اور یہ بتا دیا منکرین کو کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. اچھا آپ کہنے لگے نہیں نہیں بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بیٹی ہیں نا یہ ان کو کہا ہے. میں کہا انہیں آگے پڑھ لیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو اور تمام ایمان والیوں کو کہہ دو. میں کہا اللہ نے ایمان والیوں کو الگ سے بیان کر کے یہ بتا دیا ہے کوئی شبہ رہ نہ جائے کہ یہ بیٹیاں نبی کی ہی بیٹیاں ہیں. تو قرآن و حدیث نے ان کی شانیں بتائی میرے بھائیو. جب قرآن کی آیت اتری نا تو حضور کے انداز محبت، انداز کرم، قربان جائیے کمال ہو گیا. حضور نے ایک چادر لی، اس چادر کے اندر حضور نے علی کو بھی بلایا، بی بی سیدہ کو بھی بلایا، حسن و حسین کو بھی بلایا. حضور نے اپنے اوپر اوڑھ لی. حضور نے فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور سب کو بھی بتا دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ میرے حبیب کی تعلیمات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کل قیامت کا دن ہوگا سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے. ایتھے کوئی بٹ ہے، کوئی سیٹھ ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. ادھر جا کے نسب ختم. ادھر بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، اماں بیٹی کی نہیں. کہا سارے نسب ختم ہو جائیں گے لیکن رسول خدا کا نسب وہاں پر بھی رہے گا. حضور نے فرمایا سب کی نسل باپ کی طرف سے چلی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے. فرمایا سب کی نسل چلی ہے باپ سے. جس کا باپ بٹ تھا بچہ بھی بٹ ہے، باپ شیخ ہے تو اولاد بھی شیخ ہے. لیکن کمال دیکھیے مصطفیٰ کا، رب نے حضور کے لیے قانون بدل دیا. نبی کا بیٹا بظاہر کوئی رہا نہیں، انتقال ہو گیا. فرمایا حبیبہ پوری کائنات کے لیے اصول یہ ہے کہ ان کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن حضور آپ کی نسل آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا سے چلے گی. اور آپ دیکھیے مولا علی کی اور بھی شادیاں ہیں اور بھی بچے ہیں، لیکن مولا علی کی دوسری اولاد سید نہیں ہے. سید وہی ہے جو اماں فاطمہ تو زہرا سے ہے. ادھر لوگ جھگڑے کروا رہے ہیں، وہ یہ سینیریو پیش کر رہے ہیں کہ جیسے جناب معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت دونوں سے جناب 751 سی. او بھائی ان میں تو پیار ہی اتنا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کے اعضاء پہ شائدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فاروق اعظم وہ ہستی، لوگ کہتے ہیں کون عمر؟ میں نے کہا تینوں سمجھ نہیں آئی عمر کون ہے. رضا اللہ رضا عمرہ و رضا عمرہ رضا اللہ. حضور نے کہا جس نے عمر کو راضی کیا خدا اس سے راضی ہو گیا، جس نے خدا کو راضی کیا اس کے اندر عمر کی رضا ہے. حضور نے کہا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر والا قلبی ہی. عمر وہ ہے اس کی زبان بھی حق کی بولتی ہے، اس کے دل پر بھی حق بات آتی ہے. عمر وہ ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد کو نبی ہے نہیں، صحابہ میرے بعد کو نبی ہوتا نا تو عمر خطاب نبی ہوتے. ہاں ہاں تم کہتے ہو عمر کون ہے؟ اٹھا مصطفیٰ کی حدیث. حضور کہنے لگے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ تھے وہ نبی نہیں تھے، لیکن رب نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے تھے. صحابہ اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو اس کا نام عمر خطاب. ہم نے تو یکم محرم پہ حضرت فاروق اعظم کا نام بھی گج وج کے لیا، اور ابو حسین ابن علی کی بات بھی سینہ تان کر رہے ہیں، اور 10 محرم پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ہم پیٹنے پٹانے والے نہیں، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم النائحۃ والمستمع. حضور نے نوحہ پڑھنے والے پر بھی لعنت کی ہے، نوحہ سننے والے پہ بھی لعنت کی ہے. آپ شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو اہل سنت گھرانے میں پیدا کیا. تسی آپ کی حیثیت ہی بدلی جا رہے ہو یار. چنگے بھلے سنی جوان کالے کپڑے پا کے لگے پھرن کو. بھائی تینوں کیوں ہے؟ کہتے محبت اہل بیت ہے.
میں نے کہا محبت اہل بیت یہ تقاضا کرتی ہے کپڑے کالے پہنو؟ نہیں، محبت اہل بیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور کے اصحاب سے بھی پیار کریں اور اہل بیت سے بھی پیار کریں اور ان کا کردار اپنائیں. صرف سبیل لا کے نہ کھلو پتر جا سارا کچھ چھڑ چھڑا کے مسجدیں پہنچ، مسجدیں بھری جائیں. یہ ہے پیغام کربلا. وہ کہا یار کیا ہوا؟ کہتا یار امام صاحب سے سنا تھا کہ جس حسین کی محبت میں ہم حسین ابن علی کا دن منا رہے ہیں نا، اس حسین نے تو زخموں کے ساتھ بھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مزہ آئے. اب صحابہ کے اہل بیت سے محبت کیا انداز ہے فاروق اعظم کا. آپ نے نہ منع کیا ہوا تھا، کہا یار کہ میں کوئی ضروری میٹنگ ہے ساڑی تے کمرے سے کسی نو آن دی اجازت نہیں. امام حسن پاک آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے کمرے میں جانے کی اجازت مانگی تو ان کو بھی کوئی نہیں ملی. وہ ادھر سے واپس ہو گئے. انہوں نے کہا یار پتر نو نہیں ملی اجازت ہے، میں نو کہا تو مل سی. حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، چہرہ سرخ ہو گیا، رونے والا انداز. کہنے لگے امام حسن آئے تھے؟ کہا جی. کہا نے کیوں نہیں دیا؟ کہا آپ نہیں کہا تھا. آپ جلال میں آئے، کہا وہ بھائی تمہارے لیے تھا، علی کے بیٹے کے لیے، قاعدہ نہیں ہے. آپ نے دعوت دی، گھر میں بلایا، کہ حضور آپ آئے تھے، آپ چلے گئے. امام حسن کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے اجازت مانگی، انہوں نہیں لبی. تو میں نے کہا جب سگے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی؟ فاروق اعظم کا انداز دیکھیے، ادھر میری طرف فاروق اعظم کا انداز دیکھیے. آپ نے اپنی دستار اتار کر تاریخ 7 جملے بولے. چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں نمی تھی. رو کر کہنے لگے حضور یہ جو عمر کے سر پہ بال ہے نا، یہ بھی صرف آپ کے نانے کا ہی صدقہ ہے. کہا آپ نے کبھی آ کر اجازت نہیں مانگنی، آپ نے جب تشریف لے کے آنا ہے دل کھول کے آئے. انداز دیکھیے محبت کا. کہا اس لیے کہ آپ بی بی سیدہ کے لگتے جگر ہیں، آپ کوئی عام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جی ایک بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. ابا جی آپ میرے ہیں لیکن آپ پیار حسن اور حسین سے زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ میں عمر میں بھی پڑھا ہوں، میں 7 جنگوں میں بھی جاتا رہا ہوں. وہ تو تب بڑے چھوٹے تھے. چھوٹا تو نہیں سید ہوتا، عمر میں کم تھے، میری تو عمر بھی زیادہ تھی. فاروق اعظم آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے جانتے ہو فرق کیا ہے؟ کہا پتر بات پتہ کیا ہے؟ نہ ہی تمہاری ماں سیدہ فاطمہ ہے اور نہ تمہارے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. کہنے لگے اے فرق جے تمہیں پتہ نہیں ہے. انداز دیکھیے اہل بیت اور صحابہ کی محبت. ہمیں یہ تعلیم ہے کہ حضور کی آل سے اولاد سے محبت کریں، ان سے الفت رکھیں، اس لیے کہ یہ میرے نبی کی اولاد ہے. ان کی رگوں میں حسین ابن علی کا خون دوڑا ہے. مالک نے ان کو یہ مقام عطا کیا. وہ بغداد کا ایک امیر، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، بڑے بڑے لوگ آتے تھے اس کے پاس اور وہ سب کو مالا مال کر دیتا تھا. ہوا کیا، ایک دن ایک سیدانی اس کی دہلیز تک پہنچی. جا کر اس نے اس کو بتایا کہ ہم تمہارے نبی کے اولاد میں سے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں، سفید پوشی کا عالم ہے، فاقہ مستی میں زندگی گزر رہی ہے، اور میری جوان بیٹیاں سیدزادیاں سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں کئی دنوں سے بھوکی ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. اللہ نے تمہیں مالا مال کیا ہے، تحقیق کرنی ہے، ساتھ چلو اور اس مسئلے کو حل کر دو. اس نے یوں چہرہ بسور کے کہنے لگا اچھا سیدزادی ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ سیدزادی ہیں؟ مجھے دلیل دو. اماں جی نے اپنے پہلو سے اور اپنی آستین کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کو صاف کیا، رو کر کہنے لگے پتر اللہ تیرا بھلا کرے، وہ میں دلیلیں تو سال لے لے کے نہیں نہ پھرتی کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں بی بی سیدہ کی بیٹی ہوں. او جا اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے تجھے کیا کہنا ہے. اماں جی آگے چل پڑی. اب ہوا کیا، کسی نے بتایا اماں جی فلاں جگہ پر چلے جائیں، ایک یہودی ہے بڑا مالدار اور سخی ہے، لوگوں کو بڑا دیتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں. بندہ بڑا اچھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا لیکن اس کا اخلاق اور کردار بڑا اچھا ہے. یہ سیدزادی وہاں پہنچی، وہ مصروف تھا، کو بات کر رہا تھا. جی اماں جی بتائیے. کہا میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں. بس اتنا کا. وہ یہودی تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا. کیا کہا؟
آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, آپ نبی کی اولاد ہیں. آئیے میرے ساتھ چلیے, اگلی بات ہی کوئی نہیں. مجھے کیا چاہیے اس سے بڑا شرف. نیا گھر تھا اس کا, رئیس وہ بھی بڑا تھا. گھر جاتے ساتھ کہنے کا جو سب سے اچھا والا کمرہ نا اس کو ایک دفعہ دوبارہ دلواؤ. یہ سیدہ فاطمہ پاک بی بی کی پاک بیٹیاں ہی ہوئی ہیں, یہ کوئی عام نہیں ہے. سب سے اچھے برتن ان کو دینے, نئے برتن لا لا کے دے رہا ہے. اور رو کر کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں. میں نے پڑھا ہوا ہے مسلمانوں کے نبی کے بارے میں, ان کا کردار بڑا ستھرا تھا. آپ ان کی بیٹی ہیں, میرے لیے بھی دعا کرنا, اللہ ہم پہ بھی کرم کر دے. اب کیا ہوا کیا, وہ جو رئیس تھا جس نے دلیلیں پوچھی تھی کہ سیدو تو دلیل دو, رات کو سویا نا, خواب کے اندر اس نے دیکھا رسول خدا کی کچہری لگی ہے, حضور جلوہ گر ہیں اور لوگ لائنوں میں لگ کر مل رہے ہیں, اور حضور سب کو جنت کی ٹکٹیں عطا فرماتے جا رہے ہیں. یہ بھی لائن میں لگ گیا, سارے لگے, میں بھی لگ جاتا ہوں. سب جاتے گئے, جب اس کی باری آئی حضور نے فرمایا رکو, تم کون ہو؟ کہتا ہے حضور تہاڈا نوکر. حضور آپ کا امتی. فرمایا دلیل ہے تیرے پاس؟ امتی ہے. کہا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی, تو دلیلیں مانگ رہا تھا, اور تیرے پاس دلیل ہے, تو میرا امتی ہے. اب اس کو جواب نہ آئے. اب رو کر قدموں میں گرا, کہا نہیں چلے جاؤ. گھبرا کر اٹھا, لوگوں سے پوچھا وہ کدھر ہیں سیدزادیاں؟ کہا وہ یہودی نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. بھاگا یہودی کے پاس گیا, کہنے لگا یار میری گل سن, تو جنہیں مرضی پیسے لے لے, اے سیدان دا خاندان میں نے دے دے, ان کی خدمت میں نے کرنی ہے. وہ کہنے لگا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کی چونچا, اس نے کہا بھائی یہ نہیں, اب نہیں, بات ختم ہوگی. کہنے لگا یار میری گل سن بھائی, تو یہودی ہے, تو کلمہ پڑھیا نہیں, تینوں کی فائدہ. کہنے لگا بس اب نہ کہنا. کہنے کیا ہوا؟ کہنے لگا جس نبی نے رات کو خواب میں آ کر تجھے جنت میں جانے سے روکا تھا نا, اس نبی نے مجھے آ کر خواب کے اندر کلمہ بھی پڑھا دیا. تو نے سیدزادی سے دلیلیں مانگی تھی, میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے. جن سیدزادیوں کو گھر میں رکھا تھا ان کے نانے نے آ کے خواب میں کرم بھی کر دیا ہے, اور مجھے کلمہ بھی پڑھایا ہے. صرف کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ حضور نے جنت کی ضمانت بھی عطا فرما دی ہے. اس لیے شاعر نے کہا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نانا. غرور ٹوٹ گیا, بات ختم. غرور ٹوٹ گیا, کچھ بھی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا. وہ سرے حسین ملا ہے یزید کو, لیکن شکست یہ ہے پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک لم یزل میرے ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب جملے قبول کرے. ہم سب کو حسین ابن علی سے سچی محبت, ان کے کردار, ان کی گفتار کو پڑھ کے اپنی زندگیوں کے اندر ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا